اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے تعلیم احکام میں فطرے کے بارے میں۔ کل ہم نے یہ بیان کیا تھا فطرہ کیا ہے، تو بتایا تھا ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر، یعنی جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے تو یعنی عید فطر کے دن اپنے مال کا کچھ حصہ زکوٰۃ فطرہ کے نام پر فقیر کو دینا، یہ فطرہ ہے۔ کتنا ہوتا ہے فطرہ یہ بتا رہے ہیں، اپنے اور ان تمام افراد کی طرف سے جن کا وہ کفیل ہے، یعنی جن کی کفالت کرتا ہے، جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے، جیسے بیوی، اولاد یا اس کے علاوہ وہ افراد جن کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں، ان میں ہر فرد کی طرف سے ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 3 کلو دینا ضروری ہے، یعنی چاہے گیہوں ہو جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، غذا ہے آپ کے وہاں کی، تو اس میں جو ہے وہ 3 کلو، ایک سا۔ ایک مجھ کتنا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک مجھ صحیح 750 گرام، آسن تم صحیح، اور ایک سا تقریباً 3 کلو۔ یہ اصطلاحیں شرعی ہیں، فقہی ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے۔ ایک سا یعنی 3 کلو صحیح، اور ایک مد یعنی 3 پاؤ یعنی 750 گرام، تو ایک سا تقریباً 3 کلو جو بنتا ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے فطرے میں کیا دیا جاتا ہے، کیا دیا جائے؟ کہہ رہے ہیں گیہوں، جو، کھجور، کشمش، چاول، مکئی یا اس جیسی اشیاء، یا ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ گیہوں، جو، کھجور، کشمش، چاول، مکئی یا اسی جیسی اشیاء یا ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے، چاہے چیزیں دے دے یا قیمت دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں فطرے میں کھانے کی وہ چیز دے جو اس کے علاقے میں کھائی جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ جو چیز اس علاقے میں کھائی پی جاتی ہے وہ چیز دے۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں فطرے میں کھانے کی وہ چیز دے جو اس کے علاقے میں کھائی جاتی ہے، اور بنا بر احتیاط لازم جو چیز اس کے علاقے میں کھانے کی چیزوں میں شامل نہیں ہے وہ نہ دے، چاہے وہ گیہوں یا جو یا خرما یا کشمش ہی کیوں نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ فطرے میں کیا دیا جائے؟ گیہوں، جو، کھجور، کشمش، چاول، مکئی یا اسی جیسی اشیاء یا ان کی قیمت بھی دے سکتا ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے، یہ ہے فطرہ۔ اب 34واں سبق ہے خمس کے بارے میں۔ خمس کیا ہے؟ خمس کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی شرعی نقطۂ نگاہ سے، یعنی شرعی اعتبار سے مسلمانوں کی مالی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم مسئلہ خمس کا ہے، یعنی اپنے مال کا 5واں حصہ کچھ خاص کاموں میں خرچ کرنے کے لیے حاکم شرع کو دے۔ حاکم شرع جو مجتہد ہوتا ہے صحیح، اس کو دے اپنے مال کا 5واں حصہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا خمس۔ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے؟ کس چیز پر واجب ہے خمس؟ کہہ رہے ہیں کہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 سالانہ بچت، جو سامان آپ کے گھر میں بچا ہے، پیسہ، اشیاء، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں سے آپ جو ہے وہ 5واں حصہ نکالیں گے۔ کان میں جو ہے کان نہیں ہوتی، یہ زمین سے نکالی جائے اور زمین میں ہوتی ہے۔ خزانہ آپ کو ملا، مال غنیمت آپ کو ملا، جنگ کر رہے تھے، جنگ کے دوران آپ کو مال ملا، وہ جواہرات جو سمندر میں غوطہ لگا کر نکالے جائیں ان میں خمس آپ کو نکالنا ہوگا 5واں حصہ۔ 20,000 کا آپ نے نکالا ہے تو کتنا بنے گا؟ اگر 20,000 کا آپ نے جواہرات نکالے ہیں سمندر سے تو کتنے بنے گے خمس کے؟ 4,000 صحیح۔ 25,000 نکالا ہے تو 5,000،
یعنی اس میں آپ کو خمس ادا کرنا ہے۔ مال حلال مال حرام میں مل جائے، اس طرح کے حرام و حلال کو الگ نہ کیا جا سکے، اس میں سے خمس نکالنا ہے آپ کو 5واں حصہ۔ وہ زمین جو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدی ہو، وہ زمین جو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدی ہے تو اس پہ خمس نکالا جائے گا۔ خمس نکالنا نماز روزے کی طرح واجبات میں سے ہے، جیسے واجبات میں نماز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ خمس بھی نکالنا اسی طریقے سے واجب ہے۔ لہذا ہر بالغ و عاقل شخص کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ بالا 7 چیزوں میں سے جو چیز بھی اس کے پاس ہو اس کا خمس دے۔ مندرجہ بالا چیزیں یعنی جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہیں ان میں سے جو بھی کسی کے پاس ہے اس میں سے خمس دے۔ عام طور سے جو اس وقت مثلاً ہے سالانہ بچت کا زیادہ مسئلہ ہے جو ہوتا ہے عام طور سے، صحیح، اور کان وغیرہ بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہے، یا مثلاً خزانہ مل جائے، مل سکتا ہے کہ وہ عام طور سے کہاں مل رہا ہے، مل جائے تو نکالنا پڑے گا۔ مال غنیمت جنگ میں ملتا ہے تو جنگ ہی کر نہیں رہے ہیں یہاں ہم لوگ، صحیح ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح۔ تو جواہرات، ہاں سمندر میں غوطہ لگا کے تو جواہرات نکالتا ہے، کوئی ایسا کام ہے اس کا تو وہ نکالے گا، صحیح، وغیرہ۔ تو جس طرح سے شریعت کے کسی بھی قانون پر، جس طرح سے شریعت کے کسی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے کم از کم اس کے ان عام مسائل کا جاننا ضروری ہے جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہم بھی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمس کے صرف انہی مسائل کو بیان کر رہے ہیں جن کی عموماً ضرورت پڑتی ہے، یعنی سالانہ بچت سے متعلق مسائل، کیونکہ عام طور سے اسی کی ضرورت پڑتی ہے، مومنین کو اسی کی حاجت ہوتی ہے کہ سالانہ بچت، ورنہ تو نہر سمندر میں غوطے لگا رہا ہے جواہرات نکال کے یہاں پر عام طور سے نہیں ایسا، اور نہ ہی مال غنیمت کا مسئلہ کوئی ہے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پہلے 2 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے یعنی سالانہ بچت کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پہلے 2 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، سال کے خرچ سے کیا مراد ہے؟ سال کے خرچ سے کیا مراد ہے؟ بھائی جب مسئلہ یہ ہے نا کہ سالانہ بچت، تو اب سوال یہ ہے کہ سال کا خرچ سے کیا مطلب ہے، کسے کہتے ہیں، سال کا خرچ کیا ہوتا ہے، وہ کیا مراد ہے؟ نمبر 2، سال بھر کا حساب قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا یا شمسی اعتبار سے؟ دوسرا سوال کیا ہے کہ سال کا جو حساب کریں گے قمری اعتبار سے کریں گے، چاند کے اعتبار سے کریں گے، یا ہم جو ہے وہ انگریزی اعتبار سے کریں گے، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، یا جو ہے وہ جو اور مہینے ہوتے ہیں خرداد اور مرداد، مثلا جو ہے وہ اردبہشت جو فارسی مہینے، یا ان کے اعتبار سے ہم کریں گے؟ سوال، 2 سوال پیدا ہوئے سالانہ بچت میں، 2 سوال پیدا ہوئے۔ ایک سوال کیا ہے، پہلا سوال کیا ہے کہ سالانہ بچت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سال کے مہینوں سے مراد یعنی کون سے مہینوں سے حساب کریں گے، قمری یا شمسی؟ یعنی سال بھر کا خرچ۔ اسلام نے انسان کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خمس کو اس طرح واجب کیا ہے کہ جب انسان کی سال بھر کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور بچت ہو تو اس کا 5واں حصہ بطور خمس دے گا، 5واں حصہ بطور خمس دے گا، یعنی سال بھر کی پوری ضرورتیں ہو گئی ہماری اچھے طریقے سے، جو مناسب تھا، جو ہمیں ضرورت اور حاجت تھی، نہ ہم نے بخل کیا اور نہ ہی ہم نے فضول خرچی کی، جو ضرورت تھی ہم نے استعمال کیا، خرچ کیا۔ اب اس کے بعد جو بچا ہے تو اس کا 5واں حصہ بطور خمس نکالا جائے گا۔ بخالت بھی نہیں کرنی ہے کہ صاحب ہم ضرورت تھی دوائی کی، دوائی نہیں لائے کہ صاحب ایسے ہی چل جائے گا کام، جو ارے بھائی دوائی لے آؤ۔ ضرورت تھی بچے سیب کھانے کی تمنا کر رہے تھے، ہم نے سیب ہی نہیں خریدے بخالت میں پیسہ بچانے کے لیے، یہ بھی حاجت نہیں ہے، صحیح۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ضرورت تھی نہیں پھر سامان خرید لائے بلا وجہ، یعنی وہ خراب ہوگا، یا آدھا کھا رہے آدھا پھینک رہے، آدھا کھا رہے آدھا برباد کر رہے، یہ فضول خرچی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، ان المبذرین من اخوان الشیاطین، مبذرین یعنی فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی منع ہے اسلام میں، سخت منع ہے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔
جتنی ضرورت ہے اتنا آپ چیز یعنی استعمال کیجئے، اتنا آپ جو ہے وہ لائیے یا خرچ کیجئے، فضول خرچی یعنی اسراف نہ کیجئے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا کھلا ہوا دشمن ہے، کافر ہے وہ۔ صحیح ہے، تو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ بھلے اور بچت ہو تو اس کا 5واں حصہ بطور خمس دے گا، اور بچت نہ ہو، اگر بچت نہ ہو، نہیں بچا تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر بچت نہیں ہے تو کچھ بھی واجب نہیں ہے، بچت پہ واجب ہے، وہ بھی 5واں حصہ، سارا نہیں دینا ہے کہ جتنا بچ گیا سب دے دو، نہیں، 5واں حصہ، 4 حصے آپ رکھیے، 100 روپے بچے ہیں، 20 روپے خمس کے دیجئے، 80 روپے آپ رکھیے۔ لہذا سالانہ اخراجات میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی خود سے یا اس کے اہل و عیال کو ضرورت پڑتی ہے۔ بطور نمونہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، کچھ مسئلے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، کیا ہے وہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کھانا اور کپڑا، انشاءاللہ تفصیل اس کی جو ہے وہ کل بیان کریں گے، آج صرف جو ہے وہ یعنی بس ہیڈنگ بیان کرتے ہیں۔ کھانا اور کپڑا خرچ میں مثلا بطور نمونہ یہ ہے، کھانا اور کپڑا اپنا بھی اپنے اہل و عیال کا بھی، گھریلو استعمال کی عام چیزیں جیسے برتن بستر وغیرہ، سواری جو صرف کاروبار کے لیے نہ ہو، سواری جو کاروبار کے لیے نہیں ہے، اپنے استعمال کے لیے سواری، مہمانداری کے اخراجات سب لگیں گے، شادی بیاہ کا خرچ سب آئے گا، خرچ میں آئے گا، ضروری کتابیں سب آئیں گی، وہ رقم جو زیارت کے لیے خرچ کرے، وہ چیزیں جو کسی کو بطور انعام تحفہ دے، وہ مال جو صدقہ کفارہ یا نذر کے طور پر ادا کرے، یہ سب چیزیں خرچ میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں خرچ میں ہیں اور ان کا شمار خرچ میں ہوتا ہے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ انتہا الوقت، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔